مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اچھا، میرے ساتھ آج سارے دوسری تواریخ اور اس کا 33 باب نکالیں گے۔ دوسری تواریخ اس کا 33 باب۔ میری آواز پیچھے تک آتی ہے؟ دوسرا تواریخ 33 باب۔ آج ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ خدا وقتاً و فقتاً اپنے لوگوں سے باتیں کرتا رہا ہے، چاہے وہ بندہ ٹھیک تھا، چاہے وہ بندہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا۔ اگر نہیں چلتا تھا تو خدا اسے بتاتا تھا کہ تو میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ تو میرے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ صحیح چلتا تھا تو خدا اسے بتاتا تھا کہ آگے خدا اس کی زندگی میں کیا کرے گا۔ اسی طرح آج ایک بندے کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اگر میرے ساتھ دوسری تواریخ اس کا 33 باب نکالیں، اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی۔ خداوند کا بندہ حزقیل تھا، جو کہ یروشلم کا بادشاہ بھی تھا اور خداوند کا نبی بھی تھا۔ اور حزقیل کی زندگی میں ایسے واقعات تھے کہ اس نے وہ سارے کام کیے جو خدا کی مرضی کے مطابق تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حزقیل بوڑھا اور بیمار ہو گیا، اور خدا نے کہا کہ حزقیل اب تیرا وقت آ گیا ہے کہ تو میرے پاس آ۔ لیکن حزقیل کو یہ بات سخت جو ہے رنجیدہ کی، وہ بڑا افسوس کیا اس نے اس بات پر، کیونکہ جتنا بھی کوئی برگزیدہ ہو، جتنا بھی کوئی روحانی ہوتا وہ انسان ہے۔ حزقیل بھی انسان تھا اور اس نے غلطی کی، اور اس نے خدا کے اس پلان کے مطابق نہ چلا، اس نے خدا کی اس مرضی کو نہ سمجھا، اور خدا کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ خداوند میری عمر کو بڑھا، میں نہیں چاہتا کہ میں مروں۔ لیکن خدا نے اسے بار بار کہا، لیکن بالآخر خدا نے کہا کہ اگر تو ضد کرتا ہے تو میں تجھے 15 سال اور دیتا ہوں۔ اور اسی 15 سال کے دوران حزقیل سے منسی پیدا ہوا، اور منسی وہ دنیا کا سب سے بدترین شخص تھا، جس نے دنیا میں آج تک کے انسانوں تک اس نے سب سے زیادہ ظلم اور لوگوں کو ستایا۔ منسی صرف 12 برس کا تھا جب اس نے اپنے تخت پر، اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا اور سلطنت کرنے لگا، اور منسی نے بہت سارے گناہ کیے۔ اس کے گناہوں کا چرچا پوری دنیا تک پھیل گیا۔ منسی کا سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ بت پرستی تھا۔ منسی نے خدا کا جو گھر تھا، جو داؤد کی نسبت خدا نے سلیمان کو حکم دیا اور سلیمان نے بنایا، اس نے اپنے خداؤں کو کھڑا کیا، اور اس نے وہ سارے کام کیے جو اس کے باپ اور خدا کو جو ہے وہ خلاف تھے۔ اس نے اپنے خدا بنائے، اور ہیکل مقدس کے اندر وہ سارے جو خدا کا جو برگزیدگی تھی، سارا جو کہہ لو کہ خدا نے اپنا مسا رکھا تھا، اس سارے کو رد کرتے ہوئے اس نے اپنے جو مٹی کے بت تھے ان کو وہاں پر لگایا، اور ہر وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا، منسی نے وہ ہیکل میں کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ دور دور سے لوگوں کو بلاتا اور ان کو کہتا کہ ان بتوں کو سجدہ کرو۔ خدا ان کے کلام میں اگر ہم کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10 آیت میں پڑھیں تو خدا نے 2 ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ ان سے بھاگو۔ بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن 2 ایسے گناہ ہیں بائبل میں جس میں خدا نے سختی سے یہ بات کی ہے کہ ان 2 گناہوں میں شیطان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ پہلا وہ گناہ ہے بت پرستی۔ خدا کہتا ہے کہ جہاں بت پرستی دیکھو وہاں سے بھاگو۔ یہ نہ سوچو کہ یار تھوڑی دیر رکتا ہوں اس کے بعد چلا جاؤں گا، یا میں دیکھتا تو صحیح ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ خدا کہتا ہے دیکھو بھی نہ، جہاں بت پرستی ہو وہاں سے بھاگو۔ اور دوسرا گناہ ہے زناکاری۔ خدا کہتا ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کا مقابلہ نہ کرو، کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ میں بڑا روحانی ہوں اور میں زناکاری سے جو ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ ہم اس کی خاص اور عام ایک مثال دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ یوسف جو تھا، اس نے اس زناکاری میں اس عورت کا بالکل مقابلہ نہ کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو وہاں سے چھوڑا، بھاگا۔ اور دوسری طرف اگر ہم بت پرستی کی دیکھیں تو ہمارے پاس مثال آتی ہے صدرک، میشک اور عبدنغو۔ انہوں نے کہا کہ اے نبوکدنضر، تو مان اپنے خدا کو، لیکن ہم اس خدا کی سجدہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے وہ مثال قائم کی۔ خدا اسی طرح ہماری زندگی میں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی مثال قائم کریں، ہم اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہوں کہ چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو لیکن ہم اکیلے کھڑے رہیں، اور خدا کے کام اور خدا کا نام جو ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور قائم رکھیں گے۔ اسی طرح
اگر ہم پہلا یوحنا اس کی 5 باب دیکھیں تو اس میں خدا اپنے بندہ یوحنا کی نسبت یہ بات کہتا ہے کہ ہر قسم کی بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ خدا کا کلام یہ بات کہتا ہے کہ لالچ بھی جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اگر ہم کسی بھی طرح کا لالچ کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا روپے پیسہ کار کسی بھی طرح کا لالچ کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اور منسی نے یہ سارے کام کیے، ہر وہ برائی جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہر وہ برائی جس کا ہم تصور کرتے ہیں، اور ہر وہ برائی جو ہمارے دور میں ہم نہیں دیکھ پاتے، منسی نے وہ سارے گناہ کیے۔ اور خدا بار بار اس سے کہتا رہا کہ اے منسی تو ٹھیک ہو جا، تو ویسا نہیں کرتا جیسا تیرا باپ حزقیل تھا، تو ویسا راست باز میرے ساتھ نہیں ہے جیسا تیرا باپ حزقیل تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم دوسرا تواریخ اس کا 33 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیا تھا پھر بنایا، اور بلیم کے لیے مذبح بنائے اور یسرت تیار کیے، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ پولس رسول یہ بات کہتا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں بلکہ آسمانی مقاموں پر بیٹھی ان طاقتوں کے ساتھ ہے جو دن رات اسی کوشش میں ہے کہ کس انسان کو پکڑیں، پھاڑ کھائیں اور خدا کے خلاف کریں۔ اور منسی اس قدر گناہ گار بن چکا کہ اس نے نہ صرف دنیا کے لوگوں کو گمراہ کیا بلکہ آسمانی لشکر پر وہ ساری قوتیں جو خدا کے خلاف ہیں وہ ان کی پرستش کرنی شروع اس نے کر دی۔ اور وہ پرستش کہاں پر کرتا تھا؟ اس ہیکل میں جسے خدا نے اپنا مذبح اور پاک ترین مقام کہلایا تھا۔ وہ ہیکل جو خداوند کے بندہ سلیمان نے بنائی تھی، منسی وہاں پر اس زندہ خدا کی بجائے اپنے اس شیطان اور اپنے خداؤں کی پرستش کرنی اس نے شروع کر دی۔ اور دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ منسی نہ صرف بت پرستی کرتا تھا بلکہ وہ زناکاری بھی کرتا تھا۔ اور وہ زناکاری کیا کرتا تھا؟ وہ جو چرچ میں جو ہیکل میں لوگ تھے ان کے ساتھ زناکاری کرتا تھا، اور وہ ہیکل میں موجود عورتوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کے ساتھ زناکاری کریں۔ وہ مردوں کے ساتھ زناکاری کرتا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ بھی زناکاری کرتا تھا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اس چیز کو، زناکاری کو، سخت نفرت ہے خدا کو اس سے۔ خداوند کا بندہ پطرس یہ بات کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں زناکار عورتیں بستی ہیں، اور یہ خود کو چاہ کر بھی جو ہے وہ روک نہیں پاتے کیونکہ شیطان نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ چاہتے تو ہیں کہ ہم زناکاری سے جو ہے پھریں، لیکن ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ پھر سکیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ راستہ بازی کی راہ پر تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے خدا کی طرف سے پاک روح کی وجہ سے اسے بلاہٹ نہ آئے۔ تو منسی بھی وہ سارے کام کرتا تھا جو کہ خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں برے تھے، اور وہ دن رات ان کاموں میں لگا رہا جو کہ خدا اور انسان کی نظر میں برے تھے۔ خداوند کا بندہ حزقیل اس بارے میں بات کرتا ہے کہ گو کہ زناکار انسان بوڑھا بھی ہو جائے وہ پھر بھی زناکار رہتا ہے، لیکن دنیا میں یہ بات بتاتی ہے کہ جو بندہ برا ہو، جو بندہ گناہ گار ہو، جو بندہ زناکار ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی شادی کروا دو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا کلام یہ بالکل صاف صاف حزقیل کی مانند کہتا ہے کہ جو زناکار ہیں، جو برے ہیں، وہ چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں، وہ اپنی زناکاری اور اپنے برے کاموں سے کبھی بھی جو ہے وہ پھرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر شیطان کا راج ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر تاریکی کی ان قوتوں کا راج ہے جو انہیں کبھی بھی واپس ہونے نہیں دیتی۔ اور منسی وہ سارے کام نہ صرف خود کرتا تھا بلکہ لوگوں سے بھی کرواتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام متی کی انجیل اس کی 13 باب میں خداوند یسوع مسیح آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سن ہو کر برے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں پرکھتے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ آج کے کسی انسان کا دل اس قدر سخت ہو کہ وہ خدا کا کلام سنے، خدا کے کام اپنی زندگی میں دیکھے اور اپنی زندگی میں ان کا تجربہ کرے، لیکن پھر بھی خدا کی طرف نہ پھرے۔ اور منسی ان ساری چیزوں کو اپنے باپ سے دیکھتا رہا تھا کہ اس کا باپ مرتے دم تک جو ہے وہ راست باز رہا، لیکن اس سب کے باوجود منسی نے وہ سارے کام کیے جو خدا کی نظر میں برے تھے۔ اور اس کے علاوہ منسی بڑا مذہبی بھی تھا شخص، وہ اپنے خداؤں کے بارے میں بڑی غیرت رکھتا تھا، بالکل وہی اسی طرح جس طرح آج ہم سب رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسیحیت کے خلاف بات کرے، یسوع مسیح کے خلاف بات کرے تو ہمیں اندر سے غصہ آتا ہے،
ہمیں اندر سے دل سے برا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بندہ کفر کہہ رہا ہے، وہ بندہ بلاسفیمی کر رہا ہے۔ اور منسی بھی یہ بات جانتا تھا، اور جب اس کے خداؤں کے بارے میں کوئی بندہ یہ بات کہتا تھا کہ میں تیرے خدا کو سجدہ نہیں کرتا، تو منسی اسے مرواتا، نہ صرف اسے بلکہ اس کے پورے خاندان کو کٹواتا، مرواتا، اور بہت سارا ظلم ان پر کرتا۔ اور یہ بات اگر دیکھیں تو منسی صرف مذہبی ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ غدار بھی تھا۔ اس نے اپنے خدا کے ساتھ غداری کی، اس خدا کے ساتھ جس خدا نے اسے تخت پر بٹھایا، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کی، اس نے اپنے خاندان کے ساتھ غداری کی، اس نے ہر اس شخص کے ساتھ غداری کی جو اس کی بات سنتا تھا۔ وہ نہ صرف آپ بتوں کی پرستش کرتا تھا، نہ صرف آپ زناکاری کرتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں کو جو اس کے پاس تھے، جو اس کے انڈر تھے، ان سب سے یہ برے کام کرواتا تھا۔ اور خدا بارہا منسی کے ساتھ یہ بات کرتا رہا کہ اے منسی تو غلط کرتا ہے، اے منسی تو وہ کام نہیں کرتا جو تیرے باپ نے میرے ساتھ کیے۔ اور خدا اس بات کو کہتا ہے منسی کو کہ تو نے مجھ سے غداری کی، اور یسوع مسیح خود اس غداری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو غدار ہو، اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ غداری کی، اور خدا نے اس کے بارے میں یہ بات بڑی کلیئر کہہ دی کہ ایسا شخص جو ایسے غداری کرتا ہے، اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ آج ہم لوگوں میں بھی کچھ منسی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنی شہرت یا اتنا روپیہ پیسہ نہ ہو جتنا منسی کے پاس تھا، لیکن ہمارا بھی دل بالکل اسی طرح سخت ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، جانیں، سمجھیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم توبہ نہ کریں، اس سب کے باوجود ہم اپنے زندہ خدا کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد منسی جو ہے اس نے اپنے بت بنائے تھے اور ان کی پرستش کرتا تھا، اور بائبل یہ بات کہتی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ تمام تاروں اور ایسٹرولوجی جو ہے آج کے دور میں اس چیز کو بڑا فینسی اور بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ مذہب بنا دیا گیا ہے کہ جو تاروں کو دیکھ کر، اور لوگ اس بات کی مثال دیتے ہیں کہ بھی یسوع مسیح کے بھی جب پیدائش ہوئی تھی تو تارے کے ذریعے سے ہی بتایا گیا تھا کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے، لیکن خداوند اس چیز کے بھی خلاف ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم خالق کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی نسبت کم ترجیح دیتے ہو تو تم گناہ کرتے ہو، کیونکہ آسمان اور زمین سب خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر ہم آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں کو پوجتے ہیں تو خدا کو نہیں پوجتے، تو خدا اس چیز سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور منسی تاروں، چاند، سورج، ان سب کی پرستش کرنا شروع ہو گیا۔ اس کا ایک نہیں بلکہ کئی خدا تھے، اور اس نے اپنے وہ سارے خدا ہیکل میں لگائے تھے، اس نے اپنے وہ سارے خدا اپنے محل میں لگائے تھے۔ جو شخص اس کے پاس آتا تھا اسے مجبور کرتا تھا کہ اس کی پرستش کرے، اسے مجبور کرتا تھا کہ ہیکل میں اس کے بنائے ہوئے جو خدا تھے ان کی پرستش کرے، اور ان کے آگے وہ قربانیاں بھی کرتا تھا۔ اس پاک ترین مقام میں جہاں پر خدا زندہ کی قربانی ہوتی تھی، وہ اپنے بتوں کی قربانی کرتا تھا، اور خدا کو یہ کام نہایت ہی برا لگا۔ اور اس کے بعد منسی صرف یہی کام نہیں کرتا تھا، وہ گناہ گار بھی تھا، اور اس قدر گناہ گار تھا کہ وہ خونی بھی تھا۔ اس نے یہودا اور یروشلم میں ایک ایک شخص کو جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، اس نے ان کو مروایا، ان کے خاندانوں کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے یسایہ نبی جو کہ اس کے باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اسے آرے میں چروا دیا، کیونکہ یسایہ اسے کہتا تھا کہ اے منسی تو جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے خلاف ہے، تیرا باپ راست باز تھا لیکن تو ہر وہ کام کرتا ہے جو تیرا باپ کرتا تھا، تو اس کے خلاف چلتا ہے۔ اور منسی نے اس بات کے قہر میں آ کر یسایہ نبی کو چروا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسولوں کے اعمال میں دیکھیں تو جب نیا چرچ ابتدائی کلیسیا تھی، روم کی حکومت نے ابتدائی کلیسیا کو بہت ستایا۔ روم کی کلیسیا نے جو مسیحی تھے بہت ساروں کو چروا دیا آروں میں، بہت سارے کو ابلتے تیل میں پھینکا، عورتوں کو باندھ کر ان کو 2 حصوں میں چروا دیا۔ یہ سارے کام تھے جو روم کی حکومت ہمارے مسیحی لوگوں کے ساتھ کرتی تھی۔ منسی ان سب سے زیادہ کرتا تھا۔ وہ کسی ایک شخص کو جانتا تھا جس سے اسے پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص میرے خلاف ہے، میرے بتوں کو نہیں مانتا، میرے خداؤں کی پرستش نہیں کرتا، وہ صرف نہ اس کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیتا تھا۔ لوگ منسی سے ڈرتے تھے، لوگ اس سے کانپتے تھے، جب وہ باہر نکلتا تھا تو وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اس کے آگے سجدہ ڈگو ہو۔ خدا بار بار اس سب کے باوجود منسی سے بات کرتا رہا، خدا اسے کہتا رہا کہ منسی تو غلط کرتا ہے، منسی تو جو کچھ کر رہا ہے
وہ میرے قانون اور میری عزت اور میرے نام کے خلاف ہے، لیکن منسی کا دل بالکل سخت ہو چکا تھا، وہ اس سب کو جانتے ہوئے بھی نہ جانتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں اسی طرح آیت، اس کی 6 آیت دیکھیں، دوسرا تواریخ 33 باب اس کی 6 آیت، اور اس نے بن حنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں جلوایا اور شگون پر مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ منسی صرف لوگوں ہی کو نہیں مارتا تھا، بلکہ اپنے ہی بیٹوں کو، اپنی ہی اولاد کو جو اس کے تخم میں سے نکلی تھی، ان بتوں کے لیے، ان غیر خداؤں کے لیے وہ قربان کر دیتا تھا۔ انسان جتنا بھی ظالم ہو، جتنا بھی برا ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جیسا وہ خود انسان برا ہے اس کی اولاد ایسی ہو۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ اگر وہ ڈاکو ہے، گناہ گار ہے، اس کی اولاد ویسی ہو، بلکہ ہر انسان، برے سے برا شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ بہتر ہو۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ جو خود اچھا ہے، کیا وہ تم لوگوں کو کسی نعمت سے محروم رکھے گا؟ لیکن منسی ایسا شخص تھا جو صرف لوگوں ہی پر ظلم نہیں کرتا تھا، وہ اپنے سگے بیٹوں کو ان خداؤں کے لیے اس نے قربان کر دیا، ان کی قربانیاں دی۔ اور خدا بارہا ان سارے ظلم کے خلاف خدا منسی سے کہتا رہا کہ اے منسی، تو جو کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن منسی سب سے باز نہ آیا، اور خدا کا قہر اور خدا کی ججمنٹ جو ہے وہ منسی پر آ پڑی۔ اور ان تمام لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، خدا نے یروشلم پہ لایا اور انہوں نے منسی کو پکڑ لیا اور اس کی ساری حکومت کو تباہ و برباد کر دیا، اور منسی کو ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر وہ دوبارہ اسے 1500 کلومیٹر بابل میں لے گئے، اور گھسیٹتے ہوئے یروشلم اور یہودا کی گلیوں میں سے اسے لے کر گئے، تاکہ تمام دنیا جو اسے دیکھے ان سب کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ تمام لوگ جو منسی کو دیکھتے ہوں گے، وہ تمام لوگ جن کے خاندانوں کو اس نے تباہ کیا ہوگا، وہ سارے اس پر لعنت کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ اے منسی، تیرے ساتھ خدا نے انصاف کیا، کیونکہ تو ان سب سے یہ سب کچھ تو ڈیزرو کرتا تھا۔ تو نے ہمارے خاندانوں کو برباد کیا، تو نے ہمارے قوموں کو برباد کیا، تو نے ہمارے بچوں کو برباد کیا، اور خدا نے تیرے ساتھ انصاف کیا۔ اور وہ منسی کو کھینچتے اور منسی کو گھسیٹتے ہوئے یروشلم کی گلیوں سے 1500 کلومیٹر دور بابل کے شہر میں لے آئے اور وہاں پر جیل میں ڈال دیا۔ اور وہاں پر منسی پھر گڑ گڑایا اور اپنے زندہ اور اپنے باپ کے خدا کے سامنے وہ گڑ گڑایا اور کہنے لگا کہ اے خداوند، اے خدا میرے باپ کے خدا، اے حزقیل کے خدا، مجھے معاف کر۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایسے شخص کو آپ دیکھیں جو ہٹلر سے بھی 100 گنا زیادہ ظالم ہو، جو دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب سے زیادہ ظالم ثابت ہوا ہو، اور جسے خدا نے کہا ہو کہ تو ظالم انسان ہے، کیا وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے معافی طلب کرے کہ آپ اسے معاف کریں گے؟ کہ آپ کے پاس اتنا بڑا دل ہے کہ ایک ایسا شخص جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ وہ لوگوں کو چرواتا ہو، لوگوں کو کٹواتا ہو، لوگوں کو مرواتا ہو، لوگوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہو، زندہ لوگوں کو جو ہے وہ گرم تیل میں ڈال دیتا ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کہ آپ اس شخص کو معاف کریں گے اگر وہ آپ سے معافی مانگے؟ لیکن خدا نے منسی کو معاف کر دیا۔ اس سب کے باوجود خدا نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ 1500 کلومیٹر دور دوبارہ واپس اسے یروشلم میں لایا اور اسے دوبارہ اس کے تخت پر بٹھایا۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ اس لوگ کے فقی فریسی، اس لوگ کے یہودی لوگ یہ بات ضرور کہتے ہوں گے کہ اے خداوند تیرا انصاف کیسا رہا، اے خداوند تیرا یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اتنا ظلم کیا، اس نے قوموں کی قوموں کو، نسلوں کی نسلوں کو برباد کیا، اور بالآخر آ کر اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے معاف کر، اور تو نے اسے معاف کیا، اور صرف معاف ہی نہ کیا بلکہ اسے دوبارہ اس کے تخت پر لے آیا۔ تو کیسا انصاف والا خدا ہے۔ لیکن خدا نے وہ انصاف پورا کیا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیا، ان تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیا جو آج، کل اور بلکہ آج سے پیچھے ہزاروں سال پہلے تھے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
اور یسوع مسیح نے صلیب پر یہ بات کا اعلان کر دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات منسی اور اس طرح کے ظالم تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تھا، ان سب کے لیے تھی۔ اور خدا کا آج یہ تحفہ، خدا کا آج یہ نجات ہم سب لوگوں کے لیے، دنیا کے ہر اس انسان کے لیے ہے۔ اور خدا ہر اس انسان کو بلاتا ہے کہ آ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر اور میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ میں تجھے ابدی نجات اور ابدی زندگی دیتا ہوں۔ جس طرح خدا نے نہ صرف منسی کو معاف کیا بلکہ یروشلم میں دوبارہ اسے تخت بھی دیا۔ اور خدا ہمیں بھی آج کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے پھریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو خدا صرف نہ معاف کرے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں وارث بناؤں گا۔ اور خدا وارث کو جو ہے وہ جائیداد بھی دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو میرا تخت ہے تم اس کے ساتھ ہوگے۔ اور خدا کے یہ وعدے برحق اور سچے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ دلوں کو جانچتا ہے۔ اگر ہم یرمایہ اس کا 17 باب دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا دلوں کو جانچتا ہے۔ خدا آج ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آج کا جو کلام ہے، آج ہم کیا سن کر کیا اپنے دل پر رکھتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے ہر اس گناہ کا اقرار کریں جو صرف ہمیں پتہ ہے، جو ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا، جو ہمیں والدین کو بھی نہیں پتا، جو ہماری بیوی کو نہیں پتا، جو ہمارے شوہر کو نہیں پتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اس کا اعلان کریں، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا ہم خدا کے سامنے اعلان نہیں کرتے، بائبل کہتی ہے کہ وہ گناہ تمہیں ڈھونڈ لے گا اور وہ گناہ تمہارے سامنے آئے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح منسی کے سارے گناہ اس کے سامنے آئے اور اس کے سارے گناہوں نے اس کے اندر، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے کابل میں لے گئے۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو ہمارے گناہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے اور ہمارے گناہ ہمیں بھی اسی شیطان کی اسی بیڑیوں میں ڈالیں گے جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے، کتنی دیر ہو جائے اور یسوع مسیح آ جائے اور ہمارے گناہ جن کا ہم نے آج تک خدا کے سامنے معافی نہیں مانگی، اور وہ گناہ ہم پر پڑیں اور ہمارے لیے صرف رونا اور دانت پیسنا ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے ہر اس گناہ کا اقرار کریں، اس بات کا اعلان کر دیں کہ یسوع ناصری تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور تو ہی وہ خدا ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی۔ میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا اور کرتی ہوں کہ خداوند تو زندہ خدا ہے، میری مدد کر، مجھے معاف کر، تاکہ میں تیرے کلام کے مطابق اس ہمیشہ کی زندگی میں جا سکوں جس کا وعدہ خداوند خدا تو نے کیا ہے۔ اور خدا نے منسی کے ساتھ ایسا ہی کیا، جب اس نے معافی مانگی خدا نے اسے تخت بخشا اور خدا نے اسے یہ توفیق بخشی کہ وہ نہ صرف خدا کے ساتھ راست باز رہے بلکہ اپنے لوگوں کو بحال کرے۔ اور اس نے دوبارہ ہیکل میں وہ سارے بت جو اس نے لگائے تھے ان کو سب کو توڑوایا اور شہر کے باہر پھینک دیا، اور اس نے کہا کہ آج سے جو بھی قربانی ہوگی وہ میرے باپ کے خدا، حزقیل کے خدا، داؤد کے خدا، ابراہیم کے خدا اور میرے باپ دادا کے خدا کے لیے ہی قربانی ہوگی۔ اور وہ سارے کام اس نے دوبارہ کیے جو یسوع مسیح ناصری کے مطابق اور جو خدا کے مطابق اور جو اس کے باپ حزقیل کے مطابق خدا کی بادشاہی کے لیے راست بازی کے کام تھے۔ اور نہ صرف وہ خود راست باز نکلا بلکہ اس نے اپنی قوم کے لیے بھی اپنے سارے زندہ خدا جو اس کا زندہ خدا تھا اس کے لیے اس نے قربانیاں چڑھائیں۔ اور خدا آج ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ آج ہی نجات کا دن ہے۔ خدا نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ کل نجات کا دن ہے، خدا کہتا ہے کہ آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، آج ہی وہ وقت ہے کہ آج ہم نجات پائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آج ہم سب نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، وہ زندگی جس میں ہم خدا کے ساتھ روبرو ہوں گے، وہ زندگی جس میں ہم خدا کے ساتھ ایک ہی میز پر کھائیں گے۔ اور اس زندگی کے لیے خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے ان تمام گناہوں کا اقرار کریں اور اس بات کا کہیں کہ خدا میں اقرار کرتی ہوں، میں کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کرو، میرے گناہوں کو معاف کر، تاکہ خدا منسی کی طرح ہمیں بھی چھڑائے، منسی کی طرح ہماری بھی تمام زنجیروں کو، منسی کی طرح ہمیں بھی بحال کرے اور ہمیں اپنا تخت بخشے۔